بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے یہ ایک اچھی مجلس منعقد ہے ہمارے اخوان کے ساتھ، جس میں ہمارے شیخ خضر ہیں، خضر محمدی، شیخ اختر محمدی اور عمرو بن الیاس اور ہمارے ہود ہیں۔ تو اس مناسبت سے ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کافی وسائل دیے ہیں اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تو تدبر قرآن سے متعلقات یعنی ہلکے پھلکی لطائف جو ہے ذکر کروں، تاکہ قرآن سے محبت، قرآن سے شغف اور قرآن کی معانی سے ہم واقف ہو سکیں۔ اس نشست میں ایک بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر کی ایک آیت کریمہ ہے، اہل ایمان کا جب اللہ نے ذکر کیا تو جو نعمتیں اللہ نے اہل ایمان کو دیں گے جنت میں، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ کیا نمبر کیا ہے اس آیت کا؟ کیا بولے؟ 12 14 جی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، آیت کریمہ 12 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ یہاں مجھے ایک لطیف بات بتانی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو جنت دیں گے، جو حریر دیں گے، ریشمی لباس دیں گے، اس کو اللہ رب العالمین نے سبب کیا بتائے؟ ایمان، عمل صالح ہے نا، لیکن ایمان اور عمل صالح کو اللہ نے صبر سے تعبیر فرمائے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا عَمِلُوا نہیں کہا، وَجَزَاهُمْ بِمَا آمَنُوا نہیں کہا، وَجَزَاهُمْ بِإِيمَانِهِمْ یا وَجَزَاهُمْ بِمَا عَمِلُوا ایسے نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا۔ تو ایمان اور عمل صالح کو اللہ نے جو لفظ استعمال فرمائے وہ صبر ہے۔ گویا کہ ایمان کے حصول میں یا ایمان میں ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، عبادات اور معاملات میں کھرے اترنے کے لیے، مطلب صبر اور مصابرت کی ضرورت ہے، جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے۔ یہ اب دیکھو، جو صبر کا جو لفظ ہے، اس سلسلے میں اگر آپ لغوی معنی دیکھیں گے تو حبس النفس، الحبس کا معنی ہے اس کے اندر، روکنے کا معنی، لیکن شرعی اعتبار سے اہل علم اس کے کئی معنی بتاتے ہیں۔ جیسے قتادہ بن دعامہ سدوسی نے کہا رحمہ اللہ، الصبر صبران، کہا کہ صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے الصبر علی طاعت اللہ، ایک ہے الصبر علی معصیت اللہ۔ الصبر من تو الصبر من معصیت اللہ، ایک ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا، جمے رہنا جسے کہتے ہیں، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے صبر کرنا، نافرمانی سے بچے رہنے میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی معصیت کہیں ہو نہ جائے اس باب میں صبر کرنا، اپنے نفس کو روک کے رکھنا۔ تو یہ دو طرح کا صبر ہے۔ اب یہاں پر صبر کا کیا معنی ہے؟ متعدد باتیں ملتی ہیں، جیسے کہ الضحاک بن مزاحم نے کہا کہ الفقر، عطا بن ابی رباح نے کہا کہ الجوع، محمد بن کعب القرظی نے کہا کہ جو الصوم، یہ سب کے عبادات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے معاش کے اعتبار سے کسی کو زیادہ عطا کی ہیں، کسی کو کم عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں صبر کرنا، جمے رہنا، یہ ہے صبر۔ لیکن مجھے جو ایک لطیف بات بتانی ہے وہ یہ ہے، حافظ ابن القیم کے حوالے سے رحمہ اللہ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، اللہ جزائے خیر دے، آپ نے بہت ہی صبر کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ باذن اللہ تعالی، آپ نے قرآن مجید سے متعلق تدبر کی جو صورتیں آپ نے بتائی ہیں، ایک ایک لفظ کا اور ایک ایک جو کلمے کا اور جملوں کا جو معنی آپ نے بتائے، قرآن اسالیب اور قرآن تعبیرات کی جو وضاحتیں آپ نے کی ہیں، یہ بہت باریکی کے ساتھ، سبحان اللہ، قرآن سے ایک طرح کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن القیم کی کتاب ہے، مجلد ہے، ضخیم ہے، روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین، اس میں کئی ابواب قائم کیے آپ نے، تقریباً 40 کے قریب، میں سمجھتا ہوں 39 نہیں، میرے سمجھ 30 کے قریب 29 ہوں گے۔
تو باب نمبر 29 جو آخری باب ہے، جو ہوا نفس کی مذمت میں آپ نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے، میں طول دیے بغیر وہ نقطہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو الصبر ہے نا، اللہ نے جب صبر بیان کیا تو صبر کے سبب اللہ تعالیٰ جو ایک مسلمان کو جو بدلہ دیں گے، کیا دیں گے؟ وہ جنت و حریرہ، دو لفظ، ایک ہے جنت، ایک ہے حریر۔ جنت اور حریر دو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے، کس کے مقابل؟ صبر کے مقابل۔ ایک معروف قاعدہ ہے شریعت کا، الجزاء من جنس العمل، کہ بھئی آپ جو کریں گے اسی کے جنس کا بدلہ دیا جائے گا آپ کو۔ اب ذرا غور کیجئے آپ، صبر کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے الضیق یعنی تنگی، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو روک رکھنا، ہوا نفس سے، یعنی انسان کی خواہشات بہت ہیں جو جسے اللہ نے منع کی ہیں، وہ خواہشات۔ اب انسان اللہ کے لیے رکے رہتا ہے ایک مسلمان، تو گویا کہ اس میں ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو تنگ کر رہا ہے نا، وہ ظاہری اعتبار سے کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ جسے ہم کو بہت سارے نوجوان لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہے ہم کاروبار کے لیے گئے تھے، کمپنی میں گئے تھے، اس نے کہا کہ بھئی داڑھی کاٹ کے آؤ۔ مولانا عبد الرحمن کیلا نہیں جانتے ہیں آپ؟ ہمارے پڑوسی ملک کے، ان کے ترجمہ حیات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی فوج میں گئے تھے اپنے ملک کی، اور وہ نوکری اس لیے چھوڑ کر کے آئے کہ ان کو داڑھی کاٹنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ اکبر، وہاں کی بات، یہاں تو بدر جولا۔ غور کیجئے آپ، یہ ایک شکل ہے، الگ الگ صورت ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے الگ الگ آزمائشیں ہیں۔ تو الصبر کے اندر دو باتیں آتی ہیں، ایک ہے اپنے آپ کو تنگ کر لینا ظاہری اعتبار سے، اور دوسرا ہے صبر کے اندر ایک خشونت کا معنی آتا ہے، سختی کا معنی آتا ہے۔ کون سا؟ سختی کا معنی آتا ہے۔ تو دنیا میں گویا کہ ایک مسلمان صبر کے ساتھ اپنے آپ کو گویا کہ دو چیزوں میں ڈھال لے رہا ہے، ایک تنگی، ایک سختی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے عوض دو چیزیں بیان فرما رہے ہیں، ایک الجنہ، ایک ہے الحریر، جنت و حریرہ۔ یہ ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں چونکہ وہ صبر کرتا، بما صبر ہو کہا نا، صبر کے ذریعے سے گویا کہ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کے لیے تنگی پیدا کر لے رہا ہے، اس کا عوض کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جنتن، کشادگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب دیکھو ایک مسلمان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اور وہ سوالات کے جوابات باذن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے نا، کتاب السنہ کی بسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہما، یفتح مد بصری، جنت کا جو اس کی جو قبر ہے اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، وہیں سے کشادگی دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور جنت کی کشادگی کیا بتائیں، اللہ اکبر۔ اور جب ایک کافر کو قبر میں ڈالا جاتا ہے یا کسی صورت میں بھی جا کے مٹی میں ملنا ہے اس کو، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یضیق علیہ قبرہ، اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، حتی تختلف اضلاعہ، ہے نا، تو اس کی قبر اسے تنگ کر دی جاتی ہے، وہیں سے تنگی کی بات آتی ہے۔ اور جہنم میں بھی اس کے لیے تنگی کی والی بات، اور جنت کشادگی کی بات۔ تو یہاں چونکہ بما صبر کا اللہ نے صبر کے ذریعے سے اپنے آپ کے لیے تنگ کر لیتا ہے، وہ کئی چیزیں بھی، یہ حلال، یہ حرام، اور پھر جو ہے وغیرہ وغیرہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے میں وہ پھر اس کا ایک بدلہ یہ ہے کہ الجنہ یعنی کشادگی کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا ہے الصبر کے اندر معنی آتا ہے الخشونہ کا۔ خشونہ کے کیا معنی ہے عربی زبان میں؟ کھردراپن، سختی۔ یعنی آپ دیکھو عبادات ہوں، دیگر معاملات ہوں، اس میں سب صحیح انداز میں نبھانے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے، آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو چونکہ اس صبر کے اندر سختی کا بھی معنی آتا ہے، الخشونہ کا بھی معنی آتا ہے، تو اس کا پھر کیا ہے بدلہ؟ الحریر۔ الحریر کیا ہے؟ ملائم لباس۔ دنیا میں اللہ نے جتنے بھی لباس رکھے ہیں سب سے معتدل، سب سے نفیس، سب سے عمدہ لباس، گرمی اور سردی ہر دو کے اعتبار سے مفید، وہ ہے ریشمی لباس۔ اب جنت کا جو ریشمی لباس کیسا ہوگا؟ لیکن الحریر کہے گا کہ اس کے اندر کی ملائمت، اس کے اندر کی جو نرمی، خشونت کے مقابلے میں حریر، اور الضیق کے مقابلے میں الوسع، کشادگی۔ یہ ابن القیم نے کہا ہے رحمہ اللہ۔ خیر، یہ ایک نکتہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جو صبر اللہ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت کے بقدر اس میں کھرے اترنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ نے اس کے بدلے میں جو چیز بیان فرمائی ہے جنتاً و حریرہ، اللہ ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔